سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاشرے میں کہ جس معاشرے میں بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جس معاشرے میں معاذ اللہ بچیوں کو نحوست کی نشانی سمجھا جاتا تھا، جس معاشرے میں بچوں کے پیدا ہوتے ہی جو ہے لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے، سرکار علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا دیدار کر کے اپنے چہرے پر چمک لا کر دنیا کو یہ بتلایا کہ بیٹیوں سے جو ہے وہ چہرے سیاہ نہیں ہوتے بلکہ کائنات چمک جایا کرتی ہے، دنیایں چمک جایا کرتی ہیں۔ بتائیے ذرا سرکار علیہ السلام کی جو محبت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ سلام کریں اس آستانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو۔ اللہ اکبر، اللہ سیدہ اکبر، طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہستی بالیقین ایک ایسی عظیم ہستی ہے کہ جن کے صدقہ و خیرات میں یہ کائنات چل رہی ہے۔ بے شک۔ اور یہ مصرے محض مصرے یا شعر نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے کہ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا، ہائے ہائے سبحان، قیامت تک جو لنگر چل رہا ہے یہ اسی چکی کا ہی فیضان ہے کہ جو سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے مبارک ہاتھوں سے چلائی ہے، اور وہ خیرات قیامت تک اسی طرح سے تقسیم ہوتی رہے۔ سبحان۔ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس عظیم شہزادی سے جس محبت کا اظہار فرمایا ہے وہ بے مثل اور بے مثال ہے، اس کی مثال قیامت تک نہیں مل سکتی۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ وہ دور ایسا دور تھا کہ بچی پیدا ہوتی ہے زندہ درگور کر دی جاتی۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں فرما رہے ہیں فاطمہ تو بدا تو منی، فاطمہ میرا جگر نہیں بلکہ جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ، یہ ایک طرح سے اعلان محبت بھی تھا اور دوسری طرف سے یہ کلمہ جہاد بھی تھا۔ اللہ، اس دور میں ان کلمات کا کہنا ہی جہاد تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جو بیٹی ذات ہوا کرتی ہے اس کا ایک باپ کے ساتھ محبت، الفت، مودت کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے کہ وہ جگر سے بھی بڑھ کر جگر کے ٹکڑے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی لیے کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی جملے میں ہی اپنے اگلا فرمان جو جاری فرمایا جو انہیں کبیدہ خاطر کرے گا وہ مجھ مصطفیٰ کو کبیدہ خاطر کرے گا، جو ان کو راضی کرے گا وہ مجھ مصطفیٰ کو راضی کرے گا۔ اچھا، اس جملے کی جو اہمیت ہے نا، قطع کلام کی معذرت وہی سمجھ سکتے ہیں جو بیٹی والے ہیں۔ جی، اس وقت ان کی آنکھیں تیر رہی ہوں گی اس جملے کے اوپر، بتائیے ذرا۔ جس نے فاطمہ کو راضی کیا ہے اس نے گویا مجھ مصطفیٰ کو راضی کیا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جن سے مصطفیٰ راضی ہو جائیں تو پھر اس کائنات کا رب ذوالجلال بھی ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ کوئی یوں سمجھ لیجئے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی رضامندی، خوشنودی، ان کی محبت اور الفت جسے نصیب اور میسر ہو گئی، دنیا بھی اس کی ہو گئی اور آخرت بھی اس کی ہو گئی۔ سیدۃ نساء العالمین، عالمین کی جملہ عورتوں کی سردار جس ہستی کو میرے رسول نے ارشاد فرمایا ان کا نام فاطمہ الزہرا۔ اگر جنت میں خواتین میں سب سے پہلے کوئی داخل ہوں گی تو وہ بھی شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رنج میں اور ہر راحت میں سیدہ پاک کے ساتھ ہمیں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیسی محبت کا اظہار ہے کہ جب آپ کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حبالہ عقد میں دے رہے ہیں تو ساتھ ساتھ حضرت علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے درمیان کاموں کی تقسیم بھی خود کائنات کے تاجدار اللہ کہ فاطمہ آپ گھر کی زینت ہوں گی، گھر کے یہ امور آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ علی المرتضیٰ شیر خدا کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ باہر کے امور پر انجام دیں گے، اور لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کائنات کے تاجدار کی شہزادی ہونے کے باوجود دن بھر اپنی اولاد میں مشغول اور مصروف ہیں، لیکن جب راتیں گزرتی ہیں تو اس رب کو راضی کرنے کے لیے گزرتی ہیں۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے جیسا تو کسی کا چلنا ہے، لیکن ہماری ماں سیدہ عائشہ کہیں کہ اگر تم نے دیکھنا ہے کہ حضور جیسا چلتا کون ہے میرے مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کو دیکھو، چال چلن میں اٹھنے بیٹھنے میں ان جیسا ہم نے کسی اور کو نہیں دیکھا ہے۔ پھر ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیے کہ جن میں مابین محبت ہوا کرتی ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ فراق کم سے کم رہے، اور اس کا عملی مظاہرہ بھی حضور فرماتے ہیں کہ جب کسی سفر پر جانے لگتے ہیں سب سے مل لیتے ہیں، لیکن سب سے آخر میں جس سے ملتے ہیں وہ ہم سب کی جان اور ہمارے قلب جو ہے نا روح کی راحت
اور سکون سیدہ فاطمہ الزہرا سے ملتے ہیں، اور پھر جب واپس آ رہے ہیں تو سیرت نگاروں نے لکھا کہ جب مدینہ کے قریب ہوتے حضور اپنی سواری کی رفتار تیز کر دیتے تھے، اور وہ سواری کی رفتار تیز کر کے کس گھر کے سمجھ جاتے تھے؟ وہ گھر علی المرتضیٰ کا تھا، اپنی شہزادی سے جا کر ملتے ہیں، اور پھر حضور علیہ السلام نے محبتوں کی تو انتہا کر دی۔ میں ایک جملہ قطع کلام کی معذرت اس موقع پہ کہتا ہوں عموماً کہ سرکار علیہ السلام مدینہ پاک سے جو آخری چہرہ مبارک اپنی چشمان مبارک میں محفوظ کر کے جاتے تھے، وہ چہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور نہ صرف حضور علیہ السلام محفوظ فرما رہے ہیں، بلکہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی بھی جو حضور کے دیدار کو شرف کر رہی ہوتی ہے۔ یہ کتنی وارفتگیوں کے انداز ہیں، آپ اس کو جتنا بڑھائیں کرتے چلے جائیں۔ میں محض ایک بات عرض کر کے بات کو مکمل کروں، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ سیدہ فاطمہ خوش ہیں تو آقا کائنات خوش ہیں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ حضور اپنے مبارک گھر سے باہر تشریف لائے، حضور کے چہرے پر پریشانی تھی، اور حضرت سیدنا عمر فاروق اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، شہزادے پریشان ہیں، کچھ کھانے کو ہے۔ بات ابو بکر و عمر سے ہو رہی تھی، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کسی گوشے سے سن لیا، دوڑتے ہوئے گھر گئے اور روٹیاں پکا کر جب لے کر آئے، حسنین کریمین نے کھائیں، سیدہ پاک خوش ہوئیں، حضور کو اطمینان ہوا، حضور باہر تشریف لائے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کفاک اللہ فی دنیاک، فرمایا کہ اللہ رب العزت تجھے دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرے، وَأَمَّا الْآخِرَةُ فَأَنَا لَهُ الضَّامِنُ، تو نے میری شہزادی کو راحت دی ہے، دنیا میں تو کسی کا محتاج نہیں ہوگا، آخرت کی بات کرتا ہے، میں مصطفیٰ تجھے جنت کی بشارت اور تجھے جنت کی ذمہ داری عطا۔ اس بات کو سن کے اس وقت وجود ہل کے رہ گیا۔